امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت یہ ایک عظیم واقعہ ہے۔ جناب امام علی مقام علیہ السلام ان کے مٹھی بھر رفقا جن کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں یزیدی لشکر کھڑا ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام حق کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں، دین کے احیاء کے لیے نکلے ہیں، اسلام کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کسی ذاتی منفعت کے لیے نہیں نکلے، جاہ و حشم کے لیے نہیں نکلے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ مدینہ نہ چھوڑتے یا پھر مکہ المعظمہ میں قیام پذیر رہتے، وہاں زیادہ آپ محفوظ اور مامون تھے۔ مگر امام حسین علیہ السلام جانتے تھے، آگاہ تھے، واقف تھے اس بات سے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے یہ پیشین گوئی کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ بھی جانتے تھے، سیدہ کائنات بھی اس بات سے واقف تھیں، خود امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بھی اس بات سے آگاہ تھے۔ یہی سبب ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کی جانب بڑھتے 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 ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کی خاطر نکلا ہوا ہوں، اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوا ہوں، میرا مقصد حق کی سربلندی ہے، اور حق کی سربلندی کے لیے جان بھی اگر دینا پڑے تو پھر دی جاتی ہے، اور اس بات کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ثابت کیا ہے۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کا یہ دن اہل بیت عظام کے لیے کتنا کڑا تھا، کتنا مشکل تھا، اس کا تو ہمیں اندازہ حالات اور واقعات سے ہوتا ہے، لیکن یہ احباب تو امتحان گاہ میں تھے نا، امتحان دے رہے تھے، اور امتحان میں کس طرح سے سرخرو ہوئے کہ امام علی مقام علیہ السلام کو بظاہر قتل کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ۔ دیکھنے میں یوں لگتا تھا کہ یزیدی جس مقصد کے لیے نکلے تھے انہوں نے شاید وہ پا لیا تھا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا قطعی نہیں ہے۔ کامیابی نے تو امام حسین علیہ السلام کے قدم سرزمین کربلا پر چومے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ ادھر امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت ہوئی، ادھر گویا اسلام کو ایک نئی زندگی مل گئی ہے، دین کو ایک نئی زندگی مل گئی ہے، ورنہ تو یزید جیسی شخصیت، اس کے رفقا، اس کے ساتھی، اس کے معاونین
وہ تو اسلام کے چہرے کو مسح کر رہے ہیں، یزید کا کردار بتا رہا ہے، یزید کا کردار بتا رہا ہے، کھل کھل کر بتا رہا ہے کہ یزید کیا تھا اور کیا چاہتا تھا۔ اگر امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام مزاحمت نہ کرتے، ڈٹ کر کھڑے نہ ہو جاتے، کلمہ حق بلند نہ کرتے، یہ جو دین آج ہمیں اپنی اصل حالت میں ملا ہے، شاید یہ اس طرح سے ہمارے پاس نہ ہوتا۔ 10 محرم الحرام کا دن، عاشوراء کا دن، ویسے تاریخی اعتبار سے بھی بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ کائنات ارضی و سماوی کے ظہور میں آنے کا دن، چاند تاروں اور سورج کی تخلیق کا دن، جنت اور دوزخ کے بننے کا دن، ابتلاؤں اور آزمائشوں کا دن، امتحانوں میں کامیابی کا دن، حق اور باطل کے مابین معرکے کا دن، ملائکہ مقربین کی تخلیق کا دن، لوح و قلم کے نقوش کے ترتیب دیے جانے کا دن، قیام عرش اور قیامت بپا ہونے کا دن، سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا دن، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نعرے نمرود میں گلزار ہونے کا دن، جناب ابراہیم علیہ السلام کی فتح اور نمرود کی شکست کا دن، فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کا دن، جناب ادریس علیہ السلام کی بلندیوں کا دن، جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کا کنارے پہ لگنے کا دن، جناب یوسف علیہ السلام کی زندان سے رہائی کا دن، اور ادھر دیکھیں کہ یہی وہ دن کہ جس کے اندر بڑے بڑے امور پیش آئے ہیں، جو ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ ماضی میں بھی اس دن کی بڑی ہی اہمیت ہے، مستقبل کے حوالے سے بھی اس دن کی بڑی اہمیت ہے کہ حضور ختمی مرتبت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق قیامت کا قیام بھی اسی دن ہونا ہے۔ جب اس کی تاریخی اہمیت ہمارے ذہنوں کے اندر آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جب 61 ہجری میں اس دن کو ہم دیکھتے ہیں جناب امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے قریبی رفقا، اعزا، اقربا کی شہادت کا دن، جو اس دن کو اور بھی عظیم سے عظیم تر بنا رہا ہے، جو اس دن کی تاریخی حیثیت پہلے سے تھی، وہ تو اپنے مقام پر تھی، مگر امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت جب 10 محرم کے دن ہوئی تو اب یہ قیامت تک یہی دن امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور ذکر حسین سے آباد رکھا جائے گا۔
کون امام حسین؟ سامنے یزید کی فوج کھڑی ہوئی ہے، ہزاروں کی تعداد میں، کس سے مقابلے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ کون امام حسین؟ جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کے لیے ختم مرتبت علیہ السلام فرما رہے ہیں حسین منی وانا من حسین۔ کون امام حسین؟ وہ امام حسین کہ جن کے سینے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جلوہ بار تھا، جن کی رگوں میں حیدر کرار کا خون گردش کر رہا تھا، جن کے خون میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دودھ کی طہارت رچی بسی تھی۔ کون امام حسین؟ خون سے جس کے بنائے شرع محکم ہو گئی، جس کی قربانی سے تنظیم دو عالم ہو گئی، بزم باطل جس کا نعرہ سن کے برہم ہو گئی، بزم باطل جس کا نعرہ سن کے برہم ہو گئی، جس کی خونی آستین ملت کا پرچم ہو گئی، جس کی قربانی سے باطل کا کلیجہ کٹ گیا، جس کی قربانی سے باطل کا کلیجہ کٹ گیا، سامنے تھا جو ہزاروں کے اکیلا ڈٹ گیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، جن کا دعویٰ تھا کہ حکومت کی پائیداری کا راز روحوں پر حکومت کرنے سے ہے، محض جسموں پر نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے اس عظیم دعوے کی دلیل بن سلطنت کا دار و مدار مملکت ارواح پر تھا۔ پھر آپ جس میں نازنی کٹ جانے پر بھی ان کی حکومت مومنوں کے قلوب و ارواح پر تا ابدل آباد قائم اور دائم ہے۔ یزید کا خیال تھا کہ میرے ظلم و جبر کی تلوار ان کا گلا کاٹ دے گی تو انسانیت مر جائے گی، مگر خون حسین کا پیغام تھا، ظلم سے انسانیت مجروح ہو سکتی نہیں، ظلم سے انسانیت مجروح ہو سکتی نہیں، جسم ہو سکتا ہے فانی، روح ہو سکتی نہیں۔ کون امام حسین علیہ السلام جو مینارہ نور، پیکر استقلال ہے، مجسمہ استقامت، شان رب ذوالجلال؟ کون امام حسین جس کا عشق بھی بے مثال ہے اور حسن بھی بے مثال ہے، جس کی قربانی بھی بے مثال ہے اور عزم بھی بے مثال ہے، اس کی قوت لا یزال ہے، جس کا کارنامہ لا فانی و لا زوال ہے۔ جوش نے کہا تھا ہاں اب بھی جو مینارہ عظمت ہے وہ حسین، اب بھی جو محو درس شہادت ہے وہ حسین، جس کی نگاہ مرگ عداوت ہے وہ حسین، آدم کی جو دلیل شرافت ہے وہ حسین،
واحد جو ایک نمونہ ہے ذبح عظیم کا، واحد جو ایک نمونہ ہے ذبح عظیم کا، اللہ رے انتخاب خدائے حکیم کا۔ کون حسین جو کئی دن کا پیاسا ہے مگر خود ساقی کوثر و تسنیم ہے، جو ریگزار کربلا میں ذبح ہو رہا ہے مگر وارث سے خلد نعیم ہے۔ کون حسین جس کی قربانی تفسیر ذبح عظیم ہے، جو خاک و خون میں لتھڑا ہوا بھی لائق تعظیم ہے، جس کا احترام رسول کریم ہے، جس کی شان رؤوف الرحیم ہے، جو جنت و کوثر کا قسیم ہے، کربلا کے طور کا کلیم ہے۔ کون؟ امام حسین علیہ السلام۔ کون ہے حسین جس نے سمجھایا کہ شان آمریت کچھ بھی نہیں، جس نے سمجھایا شان آمریت کچھ نہیں، قوت حق کے علاوہ اور قوت کچھ نہیں، دل غنی ہے گر تو یہ دولت حکومت کچھ نہیں۔ کون حسین عزت پہ جس نے سر کو فدا کر کے دم لیا، حق کو ابد کا تاج عطا کر کے دم لیا، صدق و منافقت کو جدا کر کے دم لیا، صدق و منافقت کو جدا کر کے دم لیا، جس نے یزیدیت کو فنا کر کے دم لیا۔ زولے کے جس کے خون سے ذرے دمک گئے، زولے کے جس کے خون سے ذرے دمک گئے، ظلمت کا حلقہ توڑ کے ایمان چمک گئے، چمک گئے، چمک گئے۔ کون حسین جس نے روح اسلام کو کفر و الحاد کے شکنجے میں جکڑا ہوا دیکھا تو اسے آزاد کروانے کے لیے حجرہ بطول سے کربلا آ گیا؟ کون حسین جو روزانہ 3000 نوافل ادا کیا کرتا مگر جب اس نے دیکھا کہ حجرے کی بجائے تپتے ہوئے میدان میں سجدہ ریزی کا وقت آ گیا ہے تو وہ مدینہ کی بہاروں کو چھوڑ کر دشت نینوا میں آ گیا؟ کون حسین جس نے معبود برحق کے حضور میں شب و روز سجدے کیے، اب ان لاکھوں سجدوں کا حاصل وہ سجدہ کرنے کے لیے بے قرار ہو گیا جو تلوار کے نیچے گردن رکھ کر ہی ادا ہو سکتا تھا۔ وہی سجدہ عشق و محبت جس میں کیف دیدار بھی ہے اور لذت وصال بھی ہے، وہی سجدہ شوق جس سے لذت اندوز ہونے کے لیے گرمیوں کی آگ برساتی ہوئی دوپہر میں بجائے آب خونک کے آب تیغ سے گردن پر مسا کرنا پڑا، بجائے ٹھنڈے پانی کے اپنے ہی خون میں لتھڑی ہوئی گرم گرم ریت سے تیمم کرنا پڑا۔ سر کٹا کے سجدے میں کی شرائع وسجد وقترب۔ قرآن کہتا ہے نا تو سجدہ کر اور میرے قریب آ جا، مولا فرماتا ہے نا بندے سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا۔ سجدے میں تو بندہ اپنے مولا کے قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، اور یہاں تو امام علی مقام نے سر سجدے میں رکھا ہے اور ابھی تک سر سجدے سے اٹھایا نہیں۔ ایک حدیث میں میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
جب بندے کا آخری وقت ہوتا ہے تو جس انداز میں ہوتا ہے، جب اس کی روح پرواز کرتی ہے، اس وقت بندہ جس انداز میں ہوتا ہے، اسی انداز میں قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ذرا تکیے تو صحیح، ذرا دیکھیے تو صحیح، کربلا کی زمین پر امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام سربسجود ہیں، سر سجدے میں ہیں اور شہید ہو گئے ہیں۔ گویا میرے امام ابھی بھی سجدے میں ہیں، قیامت تک سجدے میں ہیں، قیامت کے دن میرے رب کی بارگاہ میں سجدے سے سر اٹھائیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے سر کٹا کے سجدے میں کی شرح وسجد وقترب، کتنی عرفہ ہے جناب ابن حیدر کی نماز۔ یہ نماز بھی کتنی عظیم ہے، کتنی بلندیوں والی ہے۔ امام حسین علیہ السلام جن کے بھائی عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو پتوار بن کر امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے پر لے آئے، وہ حسین جو کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، زندہ رہے گا، زندہ رہے گا، کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے۔ اور حسینیت قیامت تلک زندہ باد رہے گی، زندہ باد رہے گی، زندہ باد رہے گی، اور یزیدیت مردہ باد رہے گی، مردہ باد رہے گی، مردہ باد رہے گی۔ حسین جس کے سامنے دشمنوں کے ہزاروں سپاہی صفے باندھے کھڑے ہیں، لیکن وہ بغیر کسی اضطراب و اضطرار کے اپنے چند ساتھیوں کی صفیں آراستہ کر چکا ہے، خیموں کے پیچھے کھودی ہوئی خندق میں لکڑیوں کو آگ لگا چکا ہے۔ جب یہاں خیموں کے پیچھے کھودی ہوئی خندق میں آگ لگائی گئی تھی تو اس آگ کو جلتے ہوئے ایک یزیدی دیکھ رہا تھا، اور اس بدبخت یزیدی نے یہ کہا تھا معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام کو کہ حسین تمہیں معاذ اللہ استغفر اللہ اس آگ میں جانا ہے تو ابھی سے دنیا ہی میں اس آگ کو جلا لیا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کیسے بدبخت لوگ ہیں، کیسے بدبخت کہ وہ امام، وہ حسین، وہ ابن حیدر، وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، معاذ اللہ ان کے بارے میں ان کا ذہن یہ سوچتا ہے۔ امام علی مقام کی زبان سے صرف اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نکلتی ہے کہ اے اللہ اس کو آگ کی طرف کھینچ لے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا گھوڑا بدکتا ہے اور اسی خندق کی طرف دوڑتا ہے، اور جب وہ خندق سے گزرا چاہتا ہے تو یہ گھوڑے سے نیچے گر کر اسی آگ میں گر جاتا ہے اور جل کر راکھ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تاثیر ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی۔ اس لعین کا یہ حشر دیکھ کر
امام حسین علیہ السلام سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، بلند آواز میں فرماتے ہیں یا اللہ ہم تیرے رسول کی اہل بیت اور اولاد ہیں، ہماری ظالموں کے مقابلے میں داد رسی فرما۔ یہ ساری گفتگو یزیدی بھی سن رہے ہیں مگر ان پر ذرہ اثر نہیں پڑتا۔ جن کی بدبختی انہیں امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھینچ لائی تھی ان پر کیا اثر پڑنا تھا، مگر اتمام حجت کے لیے امام حسین امام علی مقام وہ وہاں خطبہ دیتے ہیں، اپنا تعارف کراتے ہیں، یزیدیوں کو مخاطب کر کر کہتے ہیں کہ جان لو، مجھے پہچان لو، دیکھ لو کہ میں کون ہوں، میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اہل عراق، ہم تمہیں قسم دیتے ہیں اگر ہم سچ کہیں تو سچ کہنا، اگر جھوٹ ہو تو جھوٹ کہہ دینا۔ سنو، اچھی طرح کان کھول کر سن لو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں احساس نہ دلایا گیا تھا۔ ارے یہ اتمام حجت ہو رہا ہے۔ امام علی مقام شہادت سے پہلے ایک بار پھر ان کو دعوت حق دے رہے ہیں، حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، مجھ کو اس مقدس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا ہے جس کی امت ہونے کے تم دعوے دار ہو۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا کہ میرے والد کا نام حیدر قرار ہے، وہی حیدر قرار جس کو تم اپنا روحانی پیشوا مانتے ہو، جن کے ہاتھوں پر تم نے بیعت کی تھی، ہاں وہی حیدر قرار جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کہا تھا۔ میری رگوں میں اسی حیدر قرار کا خون ہے، میں حسین ہوں، وہ حسین جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پھول اور اپنی خوشبو کہا کرتے تھے، اپنے گلشن کی بہار کہا کرتے تھے۔ میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین۔ ہاں میں وہی حسین ہوں جس کو تم نے سینکڑوں خطوط لکھ کر بلوایا تھا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے خطوط لکھے تھے، آج کہاں ہیں؟ آؤ اور مجھے سامنے آ کر جواب تو دو جو کچھ میں نے کہا ہے۔ اگر سچ کہا ہے تو پھر بتاؤ تم بدل کیوں گئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے سر پر امام الانبیاء علیہ السلام کا امامہ ہے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو میری گردن میں حیدر قرار کی تلوار حمائل ہے؟ کچھ تو جواب دو، آج تمہاری زبانیں گنگ کیوں ہیں، چپ کیوں ہیں؟ تم نے اپنے خطوط میں مجھے اپنا امام تسلیم کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنا تعارف کراتے ہیں، کلمہ حق کو بلند کرتے ہیں، علائے کلمہ اللہ کو سر بلند کرتے ہیں۔ ابن سعد آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ان خطبوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کہتا ہے کہ یزید کی بیعت کر لو، ابن زیاد کی اطاعت کر لو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔
ذرا دیکھیے تو صحیح، یہ کس بد کردار یزید کی بات کر رہے ہیں، کس صفاق ابن زیاد کی بات کر رہے ہیں، اور جس کی بدبختی لوٹ آئی وہ ابن سعد، وہ امام علی مقام کو یہ باتیں کہہ رہا ہے اور جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ بڑی اہم بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تو مٹھی بھر رفقا تھے، قلیل سے لوگ تھے، اور یہ سامنے لشکروں کے لشکر لے کر ابن سعد کھڑا ہوا ہے اور پھر اسے جنگ قرار دے رہا ہے۔ کیا جنگیں ایسے ہوتی ہیں کہ ایک طرف ہزاروں لوگ ہوں اور ایک طرف مٹھی بھر؟ کیا جنگ اس طرح سے لڑی جاتی ہے؟ اگر امام علی مقام علیہ السلام نے جنگ لڑنا ہوتی تو وہ گھر سے اپنے ساتھ خواتین کو لے کر چلتے، اگر جنگ لڑنا ہوتی تو اپنے ساتھ بچوں کو لے کر چلتے، جنگ لڑنا ہوتی تو یوں ہی بغیر ہتھیاروں کے چل پڑتے۔ ارے کوئی جنگوں میں یوں جایا کرتا ہے، خواتین کو لے جایا کرتا ہے، بچوں کو ساتھ رکھتا ہے، اور یہ ہزاروں کے لشکروں کو لے کر بھی یہ سامنے کہہ کیا رہے ہیں کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ارے یہ تو سراسر ظلم ہے، صفاقی ہے، بربریت ہے، یزیدیوں کی دہشت گردی ہے۔ اس لیے تو جب کربلا میں ہم دیکھتے ہیں، ایک طرف ہم امام حسین علیہ السلام کی جرت اور بہادری کو دیکھتے ہیں، مجھے تو کہیں سے بھی ایسا نہیں لگتا کہ امام علی مقام علیہ السلام اس مقام پر بھی پہنچ کر کسی بھی طرح سے انہوں نے اپنے مولا سے ربط توڑا ہو، اپنے آقا سے کہیں بھی ایسا نہیں لگتا۔ کسی بھی جگہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، کہیں بھی تو ایسا نہیں لگتا کسی بھی مرحلے پر کہ وہ ان جابر لوگوں کے سامنے جھکے ہوں۔ کسی بھی جگہ ایسا نہیں لگتا کہ وہ اپنے مقصد سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹے ہوں، کہیں بھی تو ایسا نہیں لگتا۔ تو اب ذرا دیکھیے تو صحیح، اگر وہ چاہتے زمین پر پاؤں مارتے تو چشمے پھوٹ پڑتے، اگر ایسے اشارہ کرتے تو ان کی گردنیں کٹ جاتی یزیدیوں کی، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ دارالامتحان میں تھے، امام علی مقام علیہ السلام امتحان دے رہے تھے اللہ کی بارگاہ، انہیں تو اس کے نتیجے کا بھی پتا تھا۔ ہاں البتہ دنیا کے لیے یہ سوال ضرور چھوڑ گئے ہیں کہ جو شخص اپنے خانوادے کے ساتھ ہو، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہو، ازدواج کے ساتھ ہو، جن کے ساتھ خواتین ہوں، چھوٹے چھوٹے معصوم دودھ پیتے بچے ہوں، وہ تو یقیناً جنگ کے لیے نہیں، لڑائی کے لیے نہیں،
وہ تو کسی مقصد کے لیے آئے ہیں، حق پر ہیں اور حق کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ مگر ہاں دنیا یہ دیکھ لے کہ یہ مٹھی بھر قافلہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ مٹھی بھر رفقا، یہ کس طرح سے پرسکون ہے، یہ کیسے ہیں، یہ تپش ہے، پیاس ہے، گرمی کی شدت اور حدت ہے، کربلا کی یہ تپتی ہوئی ریت ہے، ارے یہ سب کچھ ہے، اور سامنے یہ ہزاروں کا لشکر، یہ کیا چاہتا ہے ان مٹھی بھر رفقا سے؟ ارے اسے ہم جنگ کہیں گے؟ جنگیں ایسے لڑی جاتی ہیں؟ ارے یہ تو سیدھی سادی، بالکل کھلی، یہ تو سفاکیت ہے، ارے یہ تو بربریت ہے، ارے یہ تو دہشت گردی ہے۔ یزید جو ان سب کا سب سے بڑا سرغنہ اور دہشت گرد، کہ جس نے ابن زیاد کو پھر اس کام پر رکھا، ابن زیاد پھر جس نے آگے ابن سعد کو، ذرا دیکھیں تو صحیح یہ مٹھی بھر اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کے ساتھ کیا کرنے لگے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگیں یوں نہیں ہوتی کہ ایک طرف مٹھی بھر لوگ ہوں اور ایک طرف ہزاروں کی تعداد، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں سفاکیت کے لیے، بربریت کے لیے، دہشت گردی کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے، پھر اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ ابن زیاد امام علی مقام کے اس خطبے کو سن کر اکھڑ جاتا ہے، جسے دنیا کی دولت نے اور حکومت کی خواہش نے مغلوب کر رکھا تھا۔ وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اسے بڑی جلدی تھی کہ کسی طرح سے اسے رہ کی حکومت مل جائے۔ ابن سعد اپنی فوج کو مخاطب کرتا ہے اور مخاطب کر کے کہتا ہے، تم ابن زیاد کے سامنے گواہی دینا کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف پہلا تیر چلانے والا ابن سعد تھا، اور پھر اس نے تیر کمان میں رکھا اور شہزادہ رسول، نواسہ رسول، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی طرف چلا دیا، مگر تیر خطا گیا۔ بدبختی کی اس سوچ کو کیا کہیے گا کہ اپنے سپاہیوں کو گواہ بنا رہا ہے کہ بدبخت ابن زیاد کے سامنے گواہی تو تم دینا کہ اس قافلے پر، قافلہ حسینی پر کربلا کے اندر پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے تلوار کھینچ لی، فرمایا کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا کہ انہوں نے جناب عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے مان لیا تھا، اور پیغمبروں کی شان میں غلو کی حدوں سے بھی بڑھ گئے تھے، مگر افسوس ہے کہ تم اس قدر پستی کی طرف آ گئے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو، اتنے پست ہو گئے ہو، اتنا نیچے گر گئے ہو۔ اور ابن سعد گواہ بنا رہا ہے، تیر مار کر
کہ ابن زیاد کی بارگاہ میں میری کوئی گواہی تو دے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ کربلا کے بہت سارے پہلو، ان میں سے ایک دو کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کراتا ہوں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک طرف ابن سعد ہے، اس کے ساتھیوں میں شمر ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح ابن سعد کون ہے۔ ابن سعد کے والد گرامی قدر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور سچے ساتھیوں میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں دنیا میں اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت دی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے ہیں۔ جنگ احد میں پہلا تیر دشمن کی طرف سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا تھا۔ یہ سعادت انہیں ملی تھی، یہ سعادت سیدنا سعد کو ملی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکڑائے ہوئے تیر چلتے تھے، میرے آقا خود ان کی کمان میں تیر ڈال دیتے تھے اور پھر سعد کو اپریشیٹ کرتے کہ سعد اللہ کے راستے میں چلاؤ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تیر تھے اور تیر پکڑ کر فرماتے تھے، سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ کفار پر تیر چلاؤ، پھر تیر خطا کیسے ہوتے؟ سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، دشمن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیر برساتے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سینے پر اپنے جسم پر ان تیروں کو روکتے تھے کہ کہیں یہ تیر میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر نہ لگے۔ آج یہ بدبخت ابن سعد ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر تیر برسا رہا ہے اور سپاہیوں سے کہہ رہا ہے کہ گواہ ہو جاؤ کہ ان پر پہلا تیر میں نے مارا ہے۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ان کے گھر میں بھی نافرمان بیٹا پیدا ہو جاتا ہے جو اپنے والد، اپنے بابا، جو اللہ کے پیغمبر ان پر ایمان نہیں لاتا، یوں بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں کہ والد وہ جو فاتح ایران ہیں، جو آقا کے شیدائی ہیں، حضور ختمی مرتبت کے عاشق ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ڈھال بنے ہوئے ہیں، اور جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان۔ کفار پہ تیر برسا، وہ جنہیں یہ شرف ہے
کہ احد کے میدان میں کفار پر پہلا تیر پھینکنے کا، آج ادھر دیکھیں، بدبختی کو دیکھیں، کتنے عروج پر ہے، اس عظیم خاندان سے تعلق، مگر جب بے ادبی اور گستاخی کوئی کرتا ہے تو پھر ان لوگوں کے دلوں سے ایمان کے نور کو لے لیا جاتا ہے۔ جب یہ دنیا کی طلب میں یزید اور ابن زیاد جیسے بدبختوں کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے، تو پھر جیسے ان لوگوں کی گستاخیاں عروج پر یزید اور ابن زیاد کی، پھر اس صف میں کھڑے ہونے والے ہر ایک فرد کا بھی یہی عالم۔ اور دنیا نے پھر دیکھا کہ جو امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے آئے، ان کا انجام کیا ہوا۔ آخرت میں تو جو ہوگا سو ہوگا، دنیا کے اندر ان کے ساتھ کیا حشر ہوا، کیا حشر ہوا ان کے ساتھ۔ اور ایک طرف اب شمر کو دیکھیں، وہ بھی یہاں امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی جان لینے کے در پہ، اور پھر اس کا تعلق ادھر ام البنین کے ساتھ تو دیکھیے، اس رشتے کو تو دیکھیے۔ اور ام البنین سلام اللہ علیہا اور ان کے شہزادے، چاروں بیٹے، وہ امام علی مقام علیہ السلام کا دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ عباس علمدار دیکھیں کس طرح سے امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے بھائی، اور ایک یہ بدبخت ہے کہ جس کا شمار قاتلین حسین میں ہو رہا ہے۔ یعنی یہ دونوں جہتیں دیکھنے والی ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، جب بندہ ذرا سی بھی بے ادبی کر لیتا ہے، ذرا سی گستاخی کر لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ شیطان کی عبادت کتنی تھی، اسے ایک بے ادبی کی وجہ سے، ایک گستاخی کی وجہ سے راندہ درگاہ، ایک بے ادبی اور ایک گستاخی، پھر یہ نہیں دیکھا گیا کہ پیچھے عبادتیں کتنی ہیں، ریاضتیں کتنی ہیں، پچھلے سجدے کتنی ہیں، نمازیں کتنی ہیں۔ نہیں، یہی حال ان بدبختوں کا ہے، شقی القلبوں کا ہے، کہ جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے آج سامنے مد مقابل آئے کھڑے ہیں، یہ حق کے سامنے باطل بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام حق کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور حق کی خاطر آج اپنے مولا کی بارگاہ میں جان دینے کے لیے حاضر ہیں، شہادت کے مقام پر فائز ہونے والے ہیں۔